بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وقال الله سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، رواہ مسلم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی اس مبارک مجلس میں دو اہم موضوعات پر گفتگو کرنی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ عم نوالہ قرآن و سنت کے مطابق صحیح بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے۔ پہلی بات تو جو میں نے آپ کے سامنے حج کے حوالے سے آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ جل شانہ عم نوالہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ الحج اشہر معلومات، حج وہ طے شدہ مہینوں کے اندر ہوتا ہے۔ پورا سال حج نہیں ہو سکتا۔ آپ میدان عرفات کے اندر جا کر سارا سال بغیر کچھ کھائے پیے روزے کی حالت میں وہاں جبل رحمت کے پاس وقوف کریں اور وہاں عبادت کریں، اور 9 ذی الحجہ کو وہاں سے نکل آئیں، اس سے پہلے وہاں سے نکل آئیں، تو پورا سال وہاں عبادت کرنے کا آپ کو مستقل طور پر کوئی ثواب نہیں ملے گا، کوئی اضافی ثواب نہیں ملے گا۔ وہاں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق احرام باندھ کر مینا 8 تاریخ کو جا کر 9 ذی الحجہ کو جو شخص آ کر میدان عرفات میں وقوف کرے گا، زوال سے لے کر غروب آفتاب تک، اس کو حج کہتے ہیں، اس کا حج ہوگا۔ لیکن چونکہ فی زمانہ حج کی درخواستیں جو ہیں وہ 4، 5، 6 مہینے پہلے وصول کر لی جاتی ہیں، اور اس مہینے 10 تاریخ تک وزارت مذہبی امور اور وزارت حج کی طرف سے درخواستیں وصول کی جا رہی تھیں۔ اس میں تقریباً 1,80,000 لوگوں نے درخواستیں جمع کروائیں، اور بغیر قرعہ اندازی کے الحمدللہ ان سب کا نام آ گیا، اور وہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس سال حج کرنے تشریف لے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بات فرمائی ہے فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ، کہ جس آدمی پر ان مہینوں میں حج فرض ہو جائے تو اس کے بعد حج کے آداب بتائیں کہ اس میں یہ کام نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا۔ تو گویا کہ ان دنوں میں جس آدمی کے پاس استطاعت ہے، استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس دین اور اسلام اور شریعت نے جو گنجائش بتائی ہے وہ گنجائش اس کے پاس ہے، تو اس پر حج فرض ہے۔ اس گنجائش کی تفصیل میرے آپ پر نہیں چھوڑی کہ ہم میں سے ہر آدمی اپنی اپنی عقل سے یہ سمجھے کہ میرے پاس گنجائش ہے تو میں حج کروں گا، نہیں ہے تو میں نہیں کروں گا، بلکہ مختصراً یہ کہ ہر وہ شخص جس کے پاس فی زمانہ، اگر وہ مرد ہے اور صحت مند ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، اور اس کے پاس فی زمانہ تقریباً 13 سے 14 لاکھ روپے ہیں،
جس میں کہ وہ حج کر کے آ جائے اور 35-40 دن جن رشتہ داروں کا خرچہ اس کے ذمے لازم ہے، بیوی، نابالغ بچے یا ایسے بوڑھے والدین جو کمانے پر قادر نہیں ہیں، تو ان کو خرچہ دے کر کہ پیچھے کسی اور کے سامنے وہ ہاتھ نہ پھیلاتے رہیں کہ ابا یا بیٹا تو گیا ہوا ہے حج پہ اور پیچھے کچھ بھی چھوڑ کر نہیں گیا، بلکہ ان کا باقاعدہ انتظام کر کے جتنا خرچہ ایک نارمل گھر کے اندر ہوتا ہے وہ خرچہ دے کر آنے جانے کا سارا انتظام اس کے پاس موجود ہو تو اس پر حج فرض ہے۔ ایسے ہماری وہ بہنیں جن کے پاس عام طور پہ زیور ہوتا ہے، اور آج کل آپ کو معلوم ہے کہ 1 تولہ زیور تقریباً 2,70,80,000 کے قریب ہو گیا ہے۔ اب اگر کسی کے پاس فی زمانہ 10 تولے سونا ہے، عام طور پر مائیں اپنی بیٹیوں کو پہنا دیتی ہیں۔ ماں کے زمانے میں جب اس کی شادی ہوئی تھی اس وقت تو زیور اتنا مہنگا نہیں تھا، اس کے پاس تو 20-25 تولے تھا۔ اس کی آگے 2 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹا ہے، بیٹیوں کو اس نے 10-10 تولے اور بیٹے کی بہو کے لیے اس نے جو ہے وہ 5 تولے رکھ لیا ہے۔ اب بیٹیوں کو شادی کے موقع پر 10 تولے سونا دے دیا، جس کی مالیت مارکیٹ کے اعتبار سے تقریباً 24-25 لاکھ روپے یقیناً بنتی ہے کٹوتی شٹوتی کر کے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر ایسی خاتون پر بھی حج کرنا فرض ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ آدمی جو اپنی ضرورتوں کی وجہ سے، جن کو ہم ضرورت سمجھتے ہیں، ہمارا ذاتی خیال یہ ہے کہ ذاتی گھر ہونا انسان کی ضرورت ہے۔ گھر تو بنتا ہے بھی اسلام آباد کے اندر 2.5-3 کروڑ کا کم از کم۔ اسی طرح سے ذاتی سواری میری ضرورت ہے، اور ذاتی سواری بھی انسان کی بنتی ہے کوئی 15-20 لاکھ کی۔ اس کے لیے ہم سیونگ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ میرے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے کہ حج پر لگایا ہوا پیسہ، اس کی وجہ سے آدمی کبھی فقیر نہیں ہوتا۔ ہاں، فقیر نہیں ہوتا انسان، اس لیے دل کھول کر انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کے پورا کرنے پر لگائے اور انسان بخل نہ کرے۔ اس لیے جن دوستوں پر اس تفصیل کے مطابق اور جن بہنوں پر اس تفصیل کے مطابق حج فرض ہے، ابھی الحمدللہ سرکاری درخواستیں جمع ہو رہی ہیں، بینک میں جا کے جو ہے کسی بھی اسلامی غیر سودی بینک کے اندر جا کے درخواست جمع کروائیں اور اسی سال حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار مقبول حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا موضوع جس پر آج گفتگو کرنی ہے کہ اللہ کے فضل و احسان سے ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اور ہم میں سے اکثر دوست جو یہاں تشریف فرمائیں، ان میں سے کچھ دوست تو ایسے ہوں گے جو راولپنڈی اسلام آباد کے ہیں، آفیسز میں کام کرتے ہیں، قریب محلے میں رہتے ہیں، یا ہماری یونیورسٹی میں پڑھنے والے طلباء وہ جمعے کی ادائیگی کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ ہمارا عام طور پر رویہ عام مساجد کے بارے میں جو ہے فیصل مسجد کے بارے میں وہ نہیں ہے۔ ہم سب تقریباً پاکستان سے ہیں اور پاکستان کے مختلف علاقوں سے ہیں۔ آپ حضرات خود بتائیے ایمانداری کے ساتھ کہ جو آداب اور جو احترام ہم اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے اور عبادت کرنے اور اپنے فرائض کی ادائیگی کے سلسلے میں جس کا لحاظ رکھتے ہیں، کیا ہم اتنا لحاظ فیصل مسجد کے اندر آ کر عبادت کرتے ہوئے رکھتے ہیں؟ یہ سوال میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں، ہماری جو بہنیں ہیں وہ بھی سوچیں، اس لیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں احب البلاد الی اللہ مساجدہا، اللہ تعالیٰ کے ہاں روئے زمین میں جو سب سے بہترین اور محبوب ترین جو جگہیں ہیں وہ مسجدیں ہیں۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہیں ہیں وہ بازار ہیں۔ محدثین نے، یہ امام مسلم نے اس روایت کو نقل کیا ہے، محدثین نے اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ مساجد کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ محبوب جگہ کیوں قرار دیا، اور بازار جو کہ حلال کمائی کی جگہ ہوتی ہے، حلال کمانے اور حلال خرچ کرنے کی جگہ ہوتی ہے، اس کو سب سے ناپسند جگہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ اللہ کا گھر جو مسجدیں ہیں اس کے اندر سوائے عبادت کے، خدا کو یاد کرنے کے
ذکر اللہ اور قرآن کریم کی تلاوت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے، اعتکاف کرنے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ مساجد میں عام طور پر یہ سب عبادات ہوتی ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں بازاروں کے اندر بس اوقات جھوٹ بولا جا رہا ہوتا ہے، ماپ تول میں کمی ہو رہی ہوتی ہے، اور جو ہے ناجائز طریقے سے خرید و فروخت ہو رہی ہوتی ہے، اور بس اوقات جو ہے وہ گانا اور ساز اور جو ہے میوزک چل رہا ہوتا ہے، بس اوقات جو ہے بے پردگی کا ماحول ہوتا ہے۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر وہ جگہ جو کہ ہمارے لیے حلال روزی کا ٹھیا ہے، جہاں سے ہم حلال روزی کا انتظام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ جگہیں مبغوض ترین، ناپسندیدہ ترین جگہیں بن جاتی ہیں۔ اس بنا پہ قرآن کریم کی آیات اور احادیث طیبہ کی روشنی میں بہت سارے آداب مسجد کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا ہے کہ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ یہ مسجدیں جو ہیں، مسجدیں یہ ایک اسلامی معاشرے کے اندر مسلمانوں کی بستی کی علامت ہیں۔ مسجدوں کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے یہ مسلمانوں کا شہر ہے، یہ مسلمانوں کا ملک ہے، جہاں اللہ کا نام اور اللہ پاک کی اذانیں اور اللہ تعالیٰ کے نام کی ندائیں، اللہ اکبر کی صدائیں لگتی ہیں۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور جہاں پانچوں وقت یہ صدائیں لگتی ہیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اے سونے والو، اے اپنی میٹنگیں کرنے والو، اے اپنے دفتر میں کے کاموں میں مشغول، اے کھیل کود کے اندر مصروف، اے بازاروں کے اندر خرید و فروخت کے اندر مصروف لوگوں، سارے کام چھوڑ کر، رزق کو چھوڑ کے رزاق کی طرف آؤ۔ اب تمہاری کامیابی اس خرید و فروخت کے اندر نہیں ہے، تمہاری کامیابی اس وقت کسی فنکشن اور میٹنگ کے اندر نہیں ہے، تمہاری کامیابی اس وقت اللہ کے دربار میں حاضری کے اندر ہے۔ حی علی الفلاح، سارے کام چھوڑ کر کامیابی کی طرف آؤ۔ تو یہ وہ جگہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی دینی نشانی قرار دیا ہے۔ اس کو شعائر اسلام کہتے ہیں، اسلام کی نشانی ہے۔ اس لیے یہ مسئلے کی بات ہے، آپ کسی عام بلڈنگ کا نقشہ مسجد کے نقشے کی طرح نہیں بنا سکتے۔ آپ کا دل کرتا ہے کہ جناب مجھے فیصل مسجد کا نقشہ بڑا پسند ہے، تو میں اپنا نیا گھر بناتا ہوں تو اس کے بھی میں 4 مینار رکھتا ہوں، اور اس کا ڈیزائن بھی میں فیصل مسجد کی طرح سے بناتا ہوں، یا کوئی بھی مسجد آپ کو پسند ہے، تو آپ اپنے ذاتی گھر یا اپنے کسی پلازے یا اپنے کسی شاپنگ سینٹر کا نقشہ آپ مسجد کی طرح نہیں بنا سکتے ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے گھر کا امتیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا گھر تمام عمارتوں سے منفرد نظر آئے، ممتاز نظر آئے، کوئی غیر مسلم بھی دیکھے تو وہ یہ سمجھ جائے کہ یہ مسلمانوں کا عبادت کی جگہ اور مسلمانوں کی مسجد ہے۔ یہ عام تمام بلڈنگ سے مختلف ہے۔ جب اس کا ظاہر، اس کا سٹرکچر، اس کی ظاہری بلڈنگ جب تمام جگہوں سے مختلف ہے تو اس کے اندر حاضری کے آداب بھی باقی ساری جگہوں کے مقابلے میں مختلف ہیں۔ ہم یہاں سب اللہ کے دربار میں حاضر ہیں، اللہ کے سامنے ابھی انشاءاللہ باجماعت سر بسجود ہوں گے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، عبادت کرنے والوں کے ساتھ، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو پورا کریں گے۔ تو اس لیے محدثین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کی روشنی میں جو آداب بیان کیے ہیں، ان میں سے سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ مساجد کو صاف ستھرا رکھا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آبادیوں میں مساجد کے بنانے کا حکم دیا، جنگلوں میں نہیں، کہ لوگ اتنی دور کیسے جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے، تاکہ کمزور لوگ، جن کے پاس سواریاں نہیں ہیں، وہ لوگ جو کہ کمزور ہیں، زیادہ چل نہیں سکتے، وہ سب قریب ترین کسی مسجد میں جا کے عبادت کر سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آبادیوں میں مسجد بنانے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی یہ حکم دیا کہ مساجد کو ان تنظف وتطیب، کہ مساجد کو صاف ستھرا رکھا جائے اور ان کو خوشبو سے معطر رکھا جائے۔ امام ابو داؤد نے اس روایت کو نقل کیا ہے،
چنانچہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلفائے راشدین میں دوسرے نمبر پر تھے، آپ نے اپنے زمانے سے لے کے آج تک الحمدللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کو مختلف خوشبوؤں کے ساتھ جمعے کے روز خاص طور پہ دونی دی جاتی ہے، لبان کے ساتھ، عود کے ساتھ اور باقی جو معروف جو خوشبوئیں اس کے ساتھ۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی حکم کی تعمیل میں ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو معلوم ہوگا کہ ابتدائی اسلام میں آپ علیہ السلام نے جمعے کے روز خاص طور پہ مسجد میں حاضری کے لیے غسل کو لازم قرار دیا تھا۔ غسل یوم الجمعہ واجب علی کل محتلم، کہ ہر بالغ شخص پر جمعے کے دن غسل کرنا لازم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عام جو نمازیں ہوتی تھیں اس کے اندر کراؤڈ زیادہ نہیں ہوتا تھا، قریب قریب کے لوگ آ کے پڑھ لیا کرتے تھے، لیکن جمعے کے روز تو لوگ ساتھ کی بستیوں سے، مضافات سے، عوالی مدینہ سے وہ لوگ آ کر حضور کی مسجد میں نماز پڑھتے تھے، اور پراپر جو ہے وہ وینٹیلیشن کا اور جو ہے ہواداری کا وہ انتظام بھی نہیں تھا، تو مسجد میں جب لوگ زیادہ اکٹھے ہوتے تھے اور چھت بھی بہت زیادہ اونچی نہیں تھی تو مسجد کے اندر عام طور پہ بدبو اور سمیل ہو جاتی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو بدبو بہت ناپسند ہے۔ تو اس لیے شروع میں یہ حکم دے دیا کہ غسل کر کے آؤ، اور ایسے تیار ہو کر آؤ جیسے تم عید کے دن تیار ہو کے آتے ہو۔ اور قرآن پاک میں بھی لکھا ہوا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد کی ہر حاضری کے وقت تم باقاعدہ زینت اختیار کر کے، یعنی وہ لباس جو انسان کسی مہذب مجلس میں پہن کر نہیں جا سکتا، شرماتا ہے، رات کا لباس، گھر کا لباس، بس اوقات آدمی کام کاج کا گھر کے اندر کوئی کام کر رہا ہے تو ہلکے پھلکے کپڑے پہن لیتا ہے، اس طرح کا لباس پہن کر آپ مسجد میں نہیں آ سکتے ہو۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ اسی طرح سے آج جیسے خاص طور پہ سردیوں کے موسم میں ہم جو ہے وہ جرابیں پہنتے ہیں، شوز پہنتے ہیں، تو ہماری توجہ بس اوقات اس طرف نہیں جاتی کہ میں نے صبح فجر کی نماز کے بعد آفس کے لیے شوز پہنے تھے اور اس وقت وضو کیا تھا، اب اسی بدبودار جرابوں کے ساتھ ہم بس اوقات مسجد میں آ جاتے ہیں اور نماز کی ادائیگی کرتے ہیں۔ بس اوقات ہمارے پیچھے جو صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے کی حالت میں ان کو اتنی زیادہ بدبو آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کرے جلدی سے نماز ختم ہو اور میری اس مصیبت سے میری جان چھوٹے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تھوم اور پیاز، لہسن، جو کھانا حرام نہیں ہے، حلال ہے، آپ اس کو عام کھانے میں ڈال کر پکا کے کھا سکتے ہو، لیکن کھا کر اتنی بدبو جو مسجد کے اندر آتے وقت آپ کے منہ سے آ رہی ہو، آپ نے منع فرمایا کہ ایسے لوگ جنہوں نے تازہ اگر جو ہے لہسن کھایا ہے وہ لوگ ہماری مسجد کے قریب مت آئیں، ان کو ہماری مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بھئی وہ بدبو جو اس سے زیادہ ہے، بس اوقات اللہ تعالیٰ ہماری ساری بری عادتیں چھڑوا دے۔ بس اوقات جو ہے بعض لوگوں کو اسموکنگ کی عادت ہوتی ہے، اب ایک آدمی نے جو ہے وہ اسموکنگ کرنے کے بعد اچھے طریقے سے مسواک نہیں کی، ٹوتھ برش نہیں کیا، تو اس کے منہ سے بس وقت بدبو ہوتی ہے، اور اس کے دھوئیں کی وجہ سے اسموکر آدمی کے جسم سے بدبو آتی ہے۔ اب مسجد میں ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ تم صف کے اندر کھڑے ہو تو مل مل کر کھڑے ہو، کندھے کے ساتھ اپنے مسلمان بھائی کا کندھا ملا لو، درمیان میں کوئی خلا نہ ہو، تاکہ خدا کے دربار میں تم سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، کوئی بادشاہ کوئی عوام نہیں ہے۔ احکم الحاکمین کے دربار میں سارے کے سارے خدا کی مخلوق ہے، سب برابر ہیں۔ اس کا اظہار کرنے کے لیے سب مسجد میں صف میں برابر کھڑے ہو جاؤ۔ اب برابر اگر کھڑے ہو رہے ہیں اور میرے جسم سے بدبو آ رہی ہے، میرے ساتھ والا مسلمان بھائی 4 رکعت نماز 2 رکعت نماز میں پریشان ہو رہا ہے، تو اس لیے ان آداب کا صرف یہ نہیں کہ ہم فیصل مسجد میں اس کا لحاظ رکھیں، ہر مسجد اللہ کا گھر ہے اور اس کے اندر حاضری خدا کے دربار میں حاضری ہے۔ ایک اور روایت سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک مرتبہ قبیلہ مزینہ کی ایک عورت بن ٹھن کر تیار ہو کر اور ٹہل ٹہل کر چلتے ہوئے مسجد میں آ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی تو آپ نے فرمایا انہو نساءکم عن لبس الزینت والتبختر فی المسجد، اپنی عورتوں کو
بن ٹھن کر مسجدوں میں آنے اور ٹہل ٹہل کر چلنے سے منع کرو۔ اور ساتھ ہی فرمایا فَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمْ يُلْعَنُوا حَتَّى لَبِسَ نِسَاؤُهُمُ الزِّينَةَ وَتَبَخْتَرُوا فِي الْمَسَاجِدِ۔ بنی اسرائیل پر سب سے پہلے لعنت کس بات پہ ہوئی کہ ان کی عورتیں بن ٹھن کر عبادت کی جگہ پر آتی تھیں اور پھر ٹہل ٹہل کر وہاں پر چلتی تھیں، اس کی وجہ سے ان پر اللہ کی طرف سے لعنت ہوئی۔ تو ابھی مسجد میں انسان اللہ کی رحمت لینے کے لیے آتا ہے یا لعیاذ باللہ لعیاذ باللہ لعیاذ باللہ نیکی برباد گناہ لازم کرنے آتا ہے؟ مسجد میں تو ہم سارے اس لیے آتے ہیں ہماری حاجتیں ضرورتیں اللہ کے دربار میں آ کر پوری ہوں، اسی کے خزانے ہیں جس سے ہماری ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں، کوئی دنیا دار بڑے سے بڑا ہماری ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہم مسجد کے اندر آ کے وہ کام کریں جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اللہ کا گھر آباد ہوتا ہے، اور اللہ کے گھر کی آبادی کی برکت سے اللہ تعالی ہماری زندگی میں برکتیں، رحمتیں، الفتیں، محبتیں قائم فرمائیں گے۔ اور جب مسجد سے ہم جائیں گے تو ہم روحانی طور پر کچھ لے کر جائیں گے، محروم ہو کر نہیں جائیں گے۔ دعا فرمائے کہ اللہ جل شانہ عمن والہ ہمیں اپنے دربار کی مستقل حاضری کی توفیق عطا فرما دے، کوئی ایسی بے ادبی ہم سے نہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار سے محروم کر دیے جائیں اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری ہمیں نصیب نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ صدق اللہ العظیم۔ اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار والعياذ بالله العلي العظيم۔ يا عباد الله، حديثنا مع حضراتكم في هذه الدقائق المعدودة عن موضوع بعنوان احترام المسجد وآدابها، نظرا لما نرى من جهل بآداب المسجد أو انتهاك لقواعد دخولها والجلوس فيها والاستماع لذكر الله سبحانه وتعالى والصلاة وقلة الملاحظة لتعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى، مع أن عامة من رواد المسجد ملتزمون بآداب المسجد واحترامه، إما بدافع من ذوقهم العام أو بمعرفتهم بالحكم الشرعي. أما القلة القليلة فهذه ينبغي أن يلفت نظرها إلى الآداب التي ينبغي أن يراعيها المسلم إذا دخل بيتا من بيوت الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أيها الإخوة والأخوات، المساجد بيوت الله، وهي مكان لإقامة الصلاة وذكر الله وتلاوة القرآن الكريم. قال الله سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. وقال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. يا عباد الله، هنيئا لكم ولعمار المساجد، فهذه شهادة الله في حقكم، لكن حتى تكتمل بهجة وفرحة عمار المساجد فإن عليهم احترام آداب المساجد. وقد لاحظنا
بعض السلوكات التي تصدر من عمال المساجد، فأحببت أن أنبه نفسي أولاً ثم أنبه إخواني وأخواتي بضرورة تجنبها من أجل الفوز بالأجر الكبير وإرجاع المساجد إلى أصلها في تحقيق الطمأنينة والسكينة. فمن السلوكات المنافية لآداب المسجد منها الإتيان إلى المسجد بدون وضوء وطهارة. قال الله سبحانه وتعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. وموضع الشاهد أن هذا الأجر حاصل لمن توضأ في بيته، فلماذا رعاكم الله تتركون الزينة وتتركون ستر العورة وتحضرون في مساجد الله؟ ومنها من يأتي بجوارب متوسخة خاصة في هذه الأيام، أيام البرد والشتاء، تصدر منها رائحة كريهة فيطأ منها على أرض المسجد، ويبقى أثر تلك الرائحة ممن يشوش على الساجدين. ومنها من يدخل ورائحة الدخان تأتي منه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حق الذي يأكل الثوم أو البصل: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مساجدنا. ومنهم من يأتي بملابس البذلة والمتوسخة، والحال أن الله أمرنا بقوله سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ومنها من يأتي بملابس غير شرعية ومصورة فتكون على ظهره أو على جسده فتشوش على الناس. ومنها أخوات يأتين إلى المساجد متعطرات متجملات مائلات مميلات في أبهى حلة وفي أبهى زينة، وربما لم تغط رأسها وظهور قدميها، ولا يحل له ذلك. فنقول للأخت الكريمة: مرحبا بك في المسجد، مرحبا بك في المسجد. ونهمس في أذن الرجال معهن بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فليس هناك من يمنعك، فليس هناك من يمنعك، ولكن عليك أيضا أن تأخذي بأمر الله سبحانه وتعالى، حيث قال: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقد ذكرنا سلوكات تخالف آداب المسجد في الطهارة واللباس والزينة، وكذلك بعض ما يفعل داخل المسجد. وأختم بالسلوك المهم التي تتعلق بالصلاة في المسجد، منها ما يتعلق بالصفوف. البعض لا يحرص على تسوية الصف وسد الفرج، ويظهر عدم الرضا لو طلب منه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، وفي رواية من تمام الصلاة، وفي رواية من حسن الصلاة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصلوا وسلموا على سيد الأنام، حيث أمرنا الله تعالى به قائلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام وأنصاره، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان،
اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم سيبا نافعا، اللهم سيبا نافعا، اللهم سيبا نافعا. اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا سيبا نافعا. يا من ذا الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله، رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني يذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أتموا صفوفكم رحمكم الله.